بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں اپنے احمدی مسلم بھائی نمبر 76 کو. سوری کیونکہ آپ کا یہی آئی ڈی ہے میرے پاس. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو میرے سوالوں کے جواب دینے کی ٹھانی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میرے بھائی، ہم بات بہت اچھے ماحول میں کریں گے، اور یہ میرے لیے پہلا ٹائم نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی اپنے احمدی دوستوں کے ساتھ کافی ڈبیٹس کرتا رہا ہوں، لندن میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں. کچھ 7-8 سال پہلے آپ کی جماعت جو ہے دی ہیگ، آپ نے سنا ہوگا نام، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے کہ وہ جو ساری دنیا کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ ہوتی ہے. وہاں پر بھی آپ کی جماعت ہے دی ہیگ اور نان اسپٹ، یہ دو جماعتیں جو ہالینڈ کی، ان کے ساتھ بھی میری ڈبیٹ ہوئی کچھ 7-8 سال پہلے. اس کے بعد پھر شاید آپ جانتے ہوں، آپ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں شوکت صاحب، کینیڈا میں ہوتے ہیں، وہ ہالینڈ میں تھے اس وقت، تو ان کے ساتھ میری ڈبیٹ ہوئی. میرا ہمیشہ سے ایک دوستانہ ماحول رہا ہے. میرے بہت زیادہ احمدی دوست ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور ہمارا ایک اچھا ٹائم گزرا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ بھی اچھے ماحول میں ہی ہوگی میری طرف سے. میں نہیں کہہ سکتا آپ کی طرف سے، لیکن بہرحال ہماری جو گفتگو ہے وہ آگے چل کر تھوڑی سی ٹینس ضرور ہوگی، یہ میرا کہنا ہے. کیونکہ جب تک یہ ٹینس نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے اصل موضوع پر نہیں آئیں گے. اب آپ نے جو میری ویڈیو کا جواب دیا ہے اس میں میں معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گا کہ تشنگی ہے بہرحال، لیکن جو زور تھا آپ کا وہ خاص طور پر ایک پوائنٹ پر کہ جب کامل آئے گا تو ناقص زیادہ رہے گا. اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اس میں کہا ہے کہ مجھے پڑھنے میں مغالطہ ہوا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ بک جو ہے، یہ کیمرے میں، یس، حقائق بائبل اور مسیحیت، اس کا پیج نمبر 84. میں تھوڑا سا پڑھوں گا، آپ ذرا دیکھیے گا کہ جو میں نے بات کی ہے وہ نبیوں کے بارے میں ہے، پروفٹس کے بارے میں ہے، میسنجرس کے بارے میں ہے. اور میں کچھ لائنیں پڑھوں گا تو آپ میری بات سے قائل ہوں نہ ہوں، لیکن جو دوست دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو وہ سمجھیں گے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں. جب سے دنیا قائم ہوئی، خدا تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر زمانے میں نبی مبعوث کیے، اور ہر آنے والے نبی گزشتہ انبیاء کی تعلیم کے اس حصے کو جو حقیقت پر مبنی باقی رہی تھی رائج کرتا رہا. خدا تعالیٰ سے نئے احکام حاصل کر کے لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا رہا. لمبا ہو جائے گا، تھوڑا آگے کر دیں. بلکہ تمام انبیاء نے کامل کے آنے کی پیشگوئی کی اور بتایا کہ ایک کامل آنے والا ہے جو سب کچھ کہے گا جو اب تک تم نہیں جانتے. اس طرح ہر آنے والے نبی نے ایک کامل نبی کی پیشگوئی کرتے ہوئے اس کے ذریعے شریعت کے کامل ہونے کی پیشگوئی فرمائی. اب ذرا غور کیجئے سر، کامل نبی یعنی کہ جو میں بات کر رہا ہوں کامل آئے گا تو ناقص زیادہ رہے گا، وہی پوائنٹ ہے جس پر میں ابھی بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں. تھوڑا سا آگے چل کے میں اس کو پڑھتا ہوں. اس جگہ حوالوں کو پیش کرنے سے پہلے اس بات کو پیش کر دینا، یہ سیکنڈ پیراگراف ہے. اس جگہ حوالوں کو پیش کرنے سے پہلے اس بات کو پیش کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسیح کی حقیقی تعلیم کو بھول گئے، انہوں نے آنے والے کامل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پایا اور اسے قبول کیا. یہ کتاب کا پیراگراف ظاہر کرتا ہے کہ جو بات میں کر رہا تھا وہ صحیح ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا وہ کامل ہوگا، جو اس سے گزشتہ ہوگا وہ ناقص ہو جائے گا. اس کا جواب میں آپ سے چاہ رہا تھا. آپ نے مجھے بائبل کی ایک آیت کوٹ کر کے بتائی، کرنتھیس، 1 کرنتھیس، اس کا چیپٹر 13 13 باب. میرے بھائی اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے، میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ کبھی بھی کوئی بائبل کی کوئی بات پڑھیں یا کسی بھی مقدس کتاب کی، قرآن کی، تو آپ ایک جملے کو پڑھ کر اپنا جو ڈیسیشن ہے اس کو مت بنائیں، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. میں نے ایک مثال بھی دی اپنے ویڈیو کے اندر، میں رپیٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پڑوس کے اندر دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا. اس نے کہا جی وہ میں نے ابھی اخبار میں پڑھا بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے.
بھٹو زندہ ہے. تو وہ دوسرا پڑوسی اس سے لڑ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ یار بھٹو زندہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا نہیں بھٹو زندہ, میں نے اخبار میں پڑھا ہے. تو جب اس نے اخبار کھولا تو دیکھا کہ وہ بڑی ہیڈ لائن تھی کہ بھٹو زندہ ہے, اور چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے دلوں میں بھٹو ہمیشہ زندہ ہے. تو وہی بات جو ہے میں ابھی آپ کو کر رہا ہوں, وہ یہاں آپ نے خود ہی وہ رپیٹ کی ہیں, وہ جو کچھ آیتیں. کرنتھیس, فرسٹ کرنتھیس اس کا چیپٹر 13, میں کچھ پڑھتا ہوں 8 آیت سے 11-12, ٹھیک ہے. سب کچھ یقین کرتی, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے, محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. ذرا غور کیجئے, بات جو ہے وہ علم کی ہو رہی ہے کہ علم ناقص ہے. کسی بھی انسان کا علم جو ہے وہ کسی پیغمبر سے یا کسی نبی سے بڑا نہیں ہے, کوئی کتنا بھی بڑا اسکالر ہو. یہاں پر بات ہو رہی ہے علم کی کہ وہ علم ناقص ہے, لیکن جب کامل آئے گا تو سب کچھ مٹ جائے گا. آگے آپ پڑھ رہے ہیں, اس کو پھر دوبارہ غور سے پڑھیں. ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام, لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب ہمارا پریچر آئے گا, جب ہمارا میسنجر آئے گا, جب ہمارا, آپ اس کو مسلمان دوستوں کے لیے میں کہتا ہوں, آپ ہمارا پروفٹ آئے گا, تو ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے. وہ آ کر ہمیں مزید بتائے گا, ڈیٹیل سے بتائے گا, ٹھیک ہے. تو بات جو آپ حوالہ دے رہے ہو, اس حوالے کا یہاں پر ٹوٹلی کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ چکر یہ کہ میں بھی 5 7 8 ویڈیو بناؤں, اس میں وہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ ساری باتیں رپیٹ کی ہوئی ہیں, میں نے پہلے سے بہت وہ کیا ہوا ہے میں نے. اچھا, آپ کی ایک بات کا میں بات کو تھوڑا سا وہ کرتا ہوں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہماری جو ڈسکس یا ڈبیٹ ہونی چاہیے وہ صرف قرآن یا بائبل کے حوالوں سے ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے مجھے ایک لمبی تحمید باندھی میرے بھائی. بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی, جو آپ کے پیغمبر ہیں یا جو آپ کے پروفٹ ہیں یا جو آپ کے خلیفہ ہیں, ان کی ایک کتاب ملفوظات جلد نمبر 4 پیج 151 ضرور دیکھیے گا. بک ملفوظات والیوم 4 پیج 151. انہوں نے خود, کہیں ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ بات جو ہے وہ صرف قرآن کے حوالے سے ہونی چاہیے, نہ کہ زید اور بکر کے بارے میں. ڈیٹیل آپ خود پڑھ لیجئے گا, اور جو دوست اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بک میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بک جو ہے ملفوظات جلد نمبر 4 والیوم 4 پیج نمبر 151. اچھا میرے بھائی, کرنتھیوں ہم نے پڑھ لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آگے چل کر اپنی بات کو خود مان رہے ہو کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو بھیجی گئی شریعت ہے اس کے بعد جو آنے والی شریعت ہے وہ بھیجی والی جو شریعت ہے اس کو پیچھے کر دیتی ہے, یعنی کہ اس کو پیچھے وہی چیز ہوتی ہے جو ناقص ہوتی ہے. اور شریعت جو ہے وہ بغیر نبی کے ممکن نہیں. بات وہی ہوگی ناقص, چاہے آپ شریعت کو کر رہے ہیں, آپ نے خود ہی اس میں اپنی بات میں کہا ہے, تو شریعت جو ہے وہ نبی کے بغیر ممکن نہیں. شریعت نبی ہی لے کر آتا ہے, پیغمبر لے کر آتا ہے, جو پیغام لے کر آتا ہے, ہم اسی کو شریعت کہتے ہیں. تو میرے بھائی اس کو ذرا غور سے دیکھیے جو ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کی بات کے اوپر, کہ جب مثال کے طور پہ بگ باس آ گیا, پروفٹ محمد اگر آ گئے, تو اس کے بعد آپ کے جو حضور تھے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو آنے کی کوئی ضرورت تھی. بقول آپ کے کہ جب وہ سب سے افضل ہے, جب پروفٹ محمد جو ہے ہی از دا گریٹسٹ پروفٹ, جب وہ آ گئے تو میرا نہیں خیال ہے کہ پھر اس کے بعد کسی اور پروفٹ کو آنے کی ضرورت, ایسا میں سمجھتا ہوں.